الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ فانظرها لنا کہے آمین یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغدق خذ یدی سهل لنا إشكالنا لي خمسة طفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں بابا زبرد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کتاب کا نام خصائص کبریٰ، اس کے لکھنے والے، اس کے رائٹر، اس کے مصنف کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث نقل فرماتے ہیں رأیتک فی المہدی تناجی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشارت الیہ ما لا قال انی کنت احدثہ ویحدثنی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آئیے میں عادت کے مطابق نعت پاک کے شامل ادا فرمائیں، طلب کا بولیں سبحان اللہ۔ روئے بد رو دجا دیکھتے رہ گئے۔ انشاءاللہ مچل جائیں گے حضرات، کیونکہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا مستانہ، نبی سے پیار کرنے والا، جب جب نبی کا نام پاک سنتا ہے، سرکار کا عاشق سرکار کے عشق مستی میں جھومتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روئے بد رو تجا دیکھتے رہ گئے، روئے بد رو تجا ارے دیکھتے رہ
چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اپنوں نے بھی دیکھا، مذہب اسلام سے پیار کرنے والوں نے بھی دیکھا، مذہب اسلام سے دشمنی کرنے والوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا، کلمہ پڑھنے والوں نے بھی دیکھا، جو کلمہ نہیں پڑھتے انہوں نے بھی دیکھا۔ لوگوں، کریم آقا کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا دل سے قربان ہو جاتا۔ کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور ان کی انگلی اٹھی چاند دو ہو گیا۔ تیرے میرے نبی کریم آقا کے سگے چچا حضرت عباس میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے محمد، اے بھتیجے، میں نے تیرا بچپن دیکھا۔ کیا کہا؟ میں نے تیرا بچپن دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں چچا دیکھا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا عباس، یہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے، بچپن میں کیا دیکھا ہے؟ میرے کریم آقا کے چچا حضرت عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آپ کی عمر 40 دن کی ہے۔ کتنے دن کی ہے؟ 40 دن کی عمر ہے۔ آقا جی، آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، آپ کی ننھی سی انگلی ہے، آسماں کا چاند ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا آسماں کا چاند ہے، آپ کی انگلی ہے، 40 دن کی عمر ہے۔ آقا جی، آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، میں نے آپ کو یا رسول اللہ چاند سے کھیلتا ہوا پایا ہے۔ آقا جی، آسمان کا چاند ہے، جس طرف آپ کی انگلی جاتی تھی، آسمان کا چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا عباس، وہ تو میرے دنیا میں آنے کی بات ہے۔ کیا کہا؟ اے چچا عباس، وہ تو میرے دنیا میں آنے کی بات ہے، کیا وہ نہ بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا؟ کیا کہا؟ اے چچا عباس، وہ نہ بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا؟ اور جملے کو آسان کر لیتے ہیں، کیا وہ نہ بتاؤں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں آرام کر رہا تھا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا عباس، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو لوہے محفوظ پہ، عرش اعظم پہ چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو، اس کی آواز کو، اے چچا عباس، میں اپنی مادر شکم میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا۔ کریم آقا نے فرمایا، وہ جو قلم میرے جس امتی کی تقدیر لکھتا تھا، اے چچا عباس، میں اپنی ماں کے شکم سے اس امتی کے چہرے کو بھی پہچان دیا کرتا تھا۔ تبھی تو میرا دل بولا کہ ان کی انگلی اٹھی چاند دو ہو گیا، ان کی انگلی اٹھی اور چاند دو ہو گیا، اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے،
اور او جیسے دے راہ پہ پہنچے جبریل امین، معراج کی رات ہے، تیرا میرا نبی جبریل امین کے ساتھ، نوریوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہے۔ اللہ اکبر لوگو، آؤ میں پہلے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، کبھی تم کسی صحابی کی شکل میں میرے سامنے آتے ہو، کبھی ابو دردہ کی شکل میں آتے ہو، کبھی دحیہ کلبی شکل میں آتے ہو، اے جبریل آج اصلی حالت میں ہمارے سامنے آؤ۔ آج اصلی حالت میں، اصلی صورت میں ہمارے سامنے آؤ۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کریم آقا، رب کریم مالک ارض و سما نے مجھے 600 پر عطا کیے ہیں۔ کتنے پر عطا کیے ہیں؟ 600 پر عطا کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے ان 600 پروں کو کھول دیا، آقا جی یہ ساری روئے زمین چھوٹی پڑ جائے۔ میرے نبی پیغمبر اسلام کریم آقا خاموش ہے۔ لوگوں میرے نبی آج کچھ نہ بولے۔ اللہ اکبر لوگوں، المختصر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، کریم آقا اگر ہمیں دیکھنا ہے آقا جی تو سدرہ پہ جانا ہوگا۔ اللہ اکبر لوگوں، آ گیا وہ مہینہ، رجب المرجب کا مہینہ ہے، 27ویں رجب ہے، معراج والی رات ہے۔ تیرا میرا نبی جبریل امین کے ساتھ ہے، نوریوں کے سردار جبریل امین کریم آقا کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، اللہ اللہ، آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد میں المختصر لوگوں وہ مقام آ گیا، مقام سدرہ پر پہنچے۔ جبریل امین ہے، میرے کریم آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا، جبریل وعدہ، جبریل وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت جبریل امین اصلی حالت میں سامنے آئے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں دیکھ لیا، لیکن آقا جی اللہ نے، رب کریم نے آپ کے رخ زیبا پر آقا 70,000 پردوں کو ڈال کر کے بھیجا ہے۔ آقا جی پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ آقا جی رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، ہم نے تم سے دنیا میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ سدرہ پہ جانا ہوگا، ہم سدرہ پر آ گئے، لیکن اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے جانا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کریم آقا، نا نا نا، میرا بس مقام آخر آ گیا۔ آقا جی اس سے آگے ایک بالش بھی اگر سرک گیا تو یہ میرے نورانی نورانی پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، آج تم یہاں جانے سے آگے منع کیوں کرتے ہو؟ جبکہ یاد کرو اس وقت کو، اس ٹائم کو، نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر لوگوں، اے جبریل، تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور تم حضرت جبریل امین، اے سنو، تم حضرت ابراہیم، میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ تم نے کہا تھا کوئی حکم، کوئی حاجت، تو میرے دادا ابراہیم نے فرمایا، اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اے جبریل، تم نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، پھر آج تم آگے جانے سے منع کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت جبریل امین سے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبریل سنو سنو، آج نبیوں کے امام، آج امام الانبیاء، نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبران، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا محمد الرسول اللہ وہاں جا رہے ہیں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ اور جس دے راہ پہ پہنچ جبریل امین، اور جس دے راہ پہ
پہنچ جبریل امین، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ